پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر، کئی قوموں پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذابات آئے ہیں اللہ کے، ان میں سے ایک عذاب سب سے الگ آیا ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، ان کا جو سب سے بھیانک جرم تھا وہ ہومو سیکسولیٹی، گےازم، یعنی مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا، جس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت ایسا گناہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے ایسے گناہ کی ایجاد کی جو تم سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ غلط کاریاں کرتے تھے۔ تو گےازم کو جو ان لوگوں نے ایجاد کیا تو رب تبارک و تعالیٰ کا قہر اتنے جلال میں آیا، 3 طرح کے عذابات انہیں دیے گئے تھے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوکیلے پتھروں کی بارش کی تھی، نوکیلے پتھروں کی بارش کی، اور اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفانی ہوائیں چلائیں، پھر ان کی زمین کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ نے فرمایا زمین کو اوپر تک لے جایا گیا اور پھر پلٹ کر کے نیچے پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سخت ترین عذاب دیا ہے، ویسا عذاب پھر کسی دوسری قوم کو نہیں آیا۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ، جتنے نبیوں کے عذابات کو آپ دیکھیں گے، میں اپنی اسٹڈی کے مطابق بتاؤں، سب سے خطرناک عذاب اور اللہ کا سب سے بڑا جلال جو دیکھنے کو ملا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، کیونکہ وہ جس طرح کے گناہ میں مبتلا تھے، حالانکہ دوسری قومیں انبیاء کو تک قتل کر چکی، بہت سارے یہودی انبیاء کو قتل کی، لیکن سب سے دردناک عذاب یہ لوط علیہ السلام کی قوم کو آیا۔ اب میں یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، وہی لوط علیہ السلام کے قوم کی خرابی آج پوری دنیا اس کو لیگل کرنا چاہ رہی ہے، لیگلی طور پر۔ کیا ہمارے انڈیا میں بھی یہ قانون پاس نہیں ہوا 377 غالباً، کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے؟ کیسی بے حیائی کا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں آج، اور دوسری قومیں آج اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ دجالی تنظیمیں، خاص طور پر الومیناٹی، پوری دنیا میں شادی کا نظام ختم کرنا چاہتی ہے، تاکہ لوگوں کی پاپولیشن کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس یہی سارے راستے ہیں کہ لوگ شادی نہ کریں، تاکہ بچوں کی ولادت نہ ہو، مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا رہے، عورتوں کی طرف نہ جائے، تو نسل انسانی ویسی رک جائے گی۔ اس سلسلے میں دنیا نے بہت ساری ایجادیں کی ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے ساری چیزوں کو پروموٹ کیا ہے۔ شادی کو تو یہ کہتے ہیں، یہ تو ایسا دقیانوسی پن ہے اس کے اندر، یہ بہت ہی پرانے خیالات ہیں اس کے اندر۔ میرے عزیزو، شادی کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کرنے کے لیے کئی چیزیں، حتیٰ کہ پورے بازاروں میں انہوں نے اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے سیکس ٹوائز بنائے، یعنی کھلونے بنائے، تاکہ ان سے مرد کھیلے اور اپنی نفس کی خواہش پوری کر لے۔ بلکہ یورپین کنٹریز میں ایسے بھی کہ سلیکون کی گڑیاں، ڈالز بنائے گئے، عورتیں بنائی گئی، جیسی چاہے تم ویسی عورت لے لو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ نے جو قوانین بنائے حلال طریقے سے تم ہٹ جاؤ اور اپنے نفس کے انہی تباہ کاریوں میں تم خود تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ آج میں خاص طور پر ان تمام چیزوں سے تمہیں اٹھانا چاہتا ہوں، بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا اس سے بھی خطرناک عذاب آ جاتا آج کے زمانے میں۔ میں سمجھتا ہوں لوط علیہ السلام کی قوم نے جو ایجاد کیے اس سے 4 قدم آگے بڑھ کر کے آج ان لوگوں نے ایجادات کیے۔ اس زمانے میں اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکلی گڑیاں، ڈالز نہیں بنائے گئے ہوں گے،
وہ گیئزم کے شروعات تو ان کے زمانے میں رہی، لیکن اس زمانے میں اور 4 قدم آگے بڑھے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کا اس سے بھی ہولناک عذاب آتا اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ ہوتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ویسا خطرناک عذاب اب امت محمدیہ پر نہیں دیا جائے گا، لیکن ویسا عذاب نہ آئے، لیکن اس سے کم عذابات تو آ ہی جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا سب سے بدترین عذاب کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نفس کی خواہشات میں ایسے ملوث ہو گئے کہ کفر پر آپ کی موت آ گئی۔ اور یہ اللہ کی سب سے بڑی پکڑ ہے کہ دنیا میں ختم ہونے کے بعد جب تم آخرت میں جاؤ گے، اپنے کفر کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے جاؤ گے، 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، نہیں پتا کتنے سال، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہ جاؤ گے۔